اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم برکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم دائما ابدا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ ان التیار حسبا یوما الی ارض الحرم بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ افطار ٹرانسمیشن کے اس خوبصورت پروگرام رحمت رمضان ود حافظ محمد اکرام نقشبندی، اس پروگرام میں آپ کے سامنے آپ کا میزبان حافظ محمد اکرام نقشبندی ایک مرتبہ پھر رحمت رمضان کی اس خوبصورت ٹرانسمیشن میں آپ کے سامنے لائیو موجود ہے۔ تمام دوست دیکھنے والے ناظرین ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں۔ آپ دوستوں کی یہ محبتیں ہمیشہ ہمارے شامل حال ہوتی ہیں اور آپ محبت کے ساتھ ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں، پروگرام کو آپ لائک بھی کرتے ہیں، اس پہ آپ کمنٹ بھی کرتے ہیں، پروگرام کو شیئر کرتے ہیں۔ آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ سب دوستوں کو سلامت رکھے، اللہ سب دوستوں کو آباد رکھے۔ میں آج کا یہ جو پروگرام افطار ٹرانسمیشن جو آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں، آج کا ہمارا یہ پروگرام بہت ہی خوبصورت نوعیت کا یہ پروگرام ہے۔ اس میں آج ہم نے اپنے خوبصورت مہمان شخصیات کو اپنے ساتھ مدعو کیا ہے، انہیں دعوت دی ہے۔ آج کے ہمارے مہمان سراخان شخصیت جناب محترم طالب حسین چشتی صاحب، وہ آج ہمارے سامنے لائیو موجود ہیں، ہمارے پروگرام میں شامل ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی قبلہ ٹھیک ہے، خیریت ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی طالب بھائی میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے، جی میری آواز نہیں آ رہی؟ بارک اللہ و جزاک اللہ خیرہ۔ جی آپ کی آواز بھی آ رہی ہے، اصل میں میرے موبائل کا والیوم جو ہے وہ بند تھا، اس وجہ سے آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ اب آپ کی آواز آ رہی ہے، بالکل کلیئر آ رہی ہے۔ ٹھیک۔ تو سب سے پہلے جناب محترم طالب حسین چشتی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا۔ آپ ہمارے اس افطار ٹرانسمیشن پروگرام میں آپ لائیو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سراخانی کے لیے میں سب سے پہلے اپنی پوری السحر نیوز کی ٹیم کی طرف سے آپ کو اس پیج پر خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے نعت خوانی کے لیے ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ میں بھی قبلہ آپ کا انتہائی ممنون احسان ہوں کہ آپ نے مجھ ناچیز کو اس قابل جانا، اور السحر نیوز کی تمام ٹیم کا بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے اس قابل جانا اور مجھے موقع دیا۔
بارک اللہ و جزاک اللہ خیرہ. انشاءاللہ آج کی ہماری خوبصورت مہمان مذہبی اسکالر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ہم انشاءاللہ دینی موضوع پر ان سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے اور چند ہی لمحوں کے بعد انشاءاللہ وہ ہم سے آن لائن ہو جائیں گے. تو میں ان کا تعارف آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں. ہماری پروگرام کی جو مذہبی اسکالر شخصیت جو ہے وہ حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر سجاد احمد ساجد صاحب، ماشاءاللہ بڑی خوبصورت علمی محققانہ انداز میں گفتگو فرمانے والی وہ شخصیت ہیں. انشاءاللہ ہم ان کی گفتگو سے آپ تمام احباب کو ضرور محظوظ کریں گے. جتنے بھی دوست اب آپ اس وقت ہمارے پروگرام میں شامل ہیں، ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں. جناب محترم محمد سفیان صاحب ویلکم جی، خوش آمدید کہتے ہیں. ماشاءاللہ سر جی سلامت رہیں، بہت شکریہ سفیان بھائی، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. انگلینڈ سے سیری خورشید صاحب ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، کہتے ہیں جی السلام علیکم. ساتھ ہی کہتے ہیں تمام مہمان شخصیات کو السحر نیوز کے پیج پر خوش آمدید کہتے ہیں. بہت بہت شکریہ سیری بھائی آپ کی محبتوں کا، بہت بہت شکریہ. نوید احمد صاحب ہمارے ساتھ شامل ہے جی، ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں انگلینڈ سے، کہتے ہیں جی السلام علیکم. نوید بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نوید بارسی صاحب بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، السلام علیکم کہتے ہیں جی کرام صاحب وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ. یہ نوید بھائی اور نوید بارسی صاحب، یہ نوید بھائی ہمارے کلاس فیلو ہیں اور نوید بارسی صاحب بھی ہمارے بیول کے ساتھ ان کا تعلق ہے، حال مقیم انگلینڈ ہے. راجہ حمزہ صاحب پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، بہت بہت شکریہ. تمام دوستوں کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ. نوید بارسی صاحب کہتے ہیں جی جناب طالب صاحب کو بھی السحر نیوز پر خوش آمدید، بہت بہت شکریہ جناب جی. راجہ حمزہ صاحب آپ کی محبتوں کا بھی، نوید بارسی صاحب آپ کی محبتوں کا، تمام دوستوں کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ. میں جلدی سے حمدیہ کلام کے چند اشعار میں پیش کروں گا کیونکہ وقت مختصر ہے، نعت خوانی بھی ہونی ہے اور خوبصورت بیان بھی ہونا ہے. میں اپنے سامعین کو، اپنے سننے والے، اپنے دیکھنے والے ناظرین جتنے بھی السحر نیوز کے پیج کو دیکھ رہے ہیں، لائک کر رہے ہیں، کمنٹ کر رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنی محبتوں کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل رہیے گا. بڑے خوبصورت موضوع پر آج ہم نے علامہ صاحب کو گفتگو کے لیے مدعو کیا ہے. رمضان مبارک کا آخری عشرہ جا رہا ہے اور اس عشرے کا عنوان ہے عتقم من النار، جہنم سے آزادی کے لیے. یہ جو اس عنوان سے یہ عشرہ ہے. کیا کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ رمضان مبارک کا آخری عشرہ وہ ہے کہ جس میں جہنم سے لوگوں کو آزاد کر دیا جاتا ہے. جہنم سے آزادی کا یہ پروانہ، اس عنوان پر آج ہم نے گفتگو کے لیے مذہبی اسکالر علامہ پروفیسر ڈاکٹر سجاد ساجد صاحب آپ کو ہم نے مدعو کیا. انشاءاللہ وہ ہم سے گفتگو فرمائیں گے. طالب بھائی یہ کیف بنارسی صاحب کی ایک حمدیہ ان کا کلام ہے، اس کی چند اشعار صرف میں پیش کرنا چاہوں گا. ذہن میں عالم تنویر کہاں سے لاؤں، ذہن میں عالم تنویر کہاں سے لاؤں، حرف میں نور کی تصویر کہاں سے لاؤں، ماہ و خورشید تیرے، انجم شب تاب تیرے، ان سے ہٹ کر کوئی تنویر کہاں سے لاؤں، غنچہ و گل کی طرح شوخ شگفتہ شاداب، روح پرور کوئی تحریر کہاں سے لاؤں، ابر پر سے تو زمین خواب سے چونک اٹھتی ہے، اپنے شعروں میں یہ تاثیر کہاں سے لاؤں، تیرے دریا تو ہے پرجوش سمندر خاموش، زیست میں یہ رخ تدبیر کہاں سے لاؤں، اور ایک سجدہ کروں ایسا کہ تو راضی ہو جائے، ایک سجدہ ایسا کروں کہ تو راضی ہو جائے، ہائے اس خواب کی تعبیر کہاں سے لاؤں، کیف کے عجز کو بس سمجھ لے یا رب، کیف کے عجز کو بس حمد سمجھ لے یا رب، تیرے شایان شان کوئی تحریر کہاں سے لاؤں، تیرے شایان شان کوئی تحریر کہاں سے لاؤں. طالب بھائی ایک مرتبہ پھر آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. طالب بھائی آپ ماشاءاللہ ایک نعت کا بھی ایک آپ کا ذوق ہے، یہ بھی آپ کی فیلڈ ہے، آپ ایک کیونکہ علم کے شعبے سے بھی وابستہ ہیں، ایک اسکول ٹیچر کی حیثیت سے بھی ہے، تو ہم آپ کے اس حوالے سے بھی قدر کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں کہ آپ حضور علیہ السلام کی سنخان بھی ہیں اور شعبہ تعلیم سے بھی وابستہ ہیں. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، علمی ذوق میں، شوق میں، محبت میں مزید تابندگی عطا فرمائے. کس کلام سے آپ ہمیں جو ہے وہ ہمارے اس السحر نیوز کے پورے ناظرین کو آپ جو ہے وہ اس کلام کو آپ سنانا چاہیں گے؟ جی بسم اللہ.
آمین، بہت شکریہ جی، جزاک اللہ۔ میں قبلہ پیر جی کا کلام ایک پیش کرتا ہوں، اس سے جی بسم اللہ، آغاز کرتا ہوں۔ صلی انشاءاللہ۔ اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دل کسی حال ہائے ہائے ہائے، میں، واہ واہ، کیا کہنے، سبحان دل اللہ، سبحان اللہ۔ کسی حال میں ایسا ہائے 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 نہیں ہائے، ہونے دیتا، اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے نیاز ہائے ہائے شہ ہائے ہائے، شہ بطحا، اللہ بطحا اللہ اللہ، نہیں ہونے دیتا، بے نیاز دل شہ بطحا نہیں ہونے کسی دیتا۔ واہ واہ واہ، حال میں۔ اور جو محمد کے وسیلے سے ہوا ہے حاصل، جو محمد کے وسیلے سے ہوا ہے حاصل، وہ تعلق مجھے تنہا نہیں ہونے دیتا، دل کسی حال میں۔ اور تجھ کو اللہ نے شاہکار بنا رکھا ہے، تجھ اللہ، کو اللہ نے شاہکار بنا رکھا ہے، اب کسی اور کو تجھ سا نہیں ہونے دیتا، اللہ، اب کسی اور کو تجھ سا نہیں ہونے دیتا، دل کسی حال میں۔ اور ذات لاسانی تیری اور ہے، بے مثل صفات، بے شک بے شک، ذات بلا شبہ بلا شبہ، لاسانی تیری اور ہے، بے مثل صفات، تیرا ہونا کوئی تجھ سا نہیں ہونے دیتا۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا کہنے، دل کسی حال میں۔ اور میں بھی شیدا ہوں نصیر اس شاہ خوباں کا، مگر میں بھی شیدا ہوں نصیر اس شاہ خوباں کا، مگر
میں محبت کو میں محبت کو تماشا نہیں ہونے دیتا، دل کسی حال میں ایسا نہیں ہونے دیتا، دل کسی حال میں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت شکریہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت انداز میں جناب محترم طالب بھائی آپ نے آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا اور محبتوں کا نذرانہ پیش کیا۔ حضور پیر جی کا لکھا ہوا خوبصورت کلام آپ نے ہمارے سامعین و ناظرین کے سامنے پیش کیا۔ بارک اللہ و جزاک اللہ خیرہ۔ انتہائی ممنون و مشکور ہوں، شکر گزار ہوں جناب حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر محمد سجاد ساجد صاحب، حضور آپ کی عنایتوں کا، آپ کی شفقتوں کا، آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے السحر نیوز کے اس پیج پر ہمیں وقت دیا اور اپنے ملفوظات عالیہ اور افکار عالیہ سے ہمیں محظوظ ہونے کے لیے، مستفید ہونے کے لیے وقت عنایت فرمایا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب علی، مہربانی ہے آپ کی، زیادہ شفقت آپ کی ہے اور چشتی صاحب کی ہے۔ انہوں نے حکم فرمایا تو میں نے کہا جناب آپ صاحب کو تو اب نہ نہیں کر سکتے، ناراض نہیں کر سکتے، اس لیے میں ابھی کسی کام سے مڑ کے آیا ہوں، 5-10 منٹ تاخیر بھی ہوئی۔ تو آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ رمضان شریف اچھا گزر رہا ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، مالک کا احسان، بہت اچھے رمضان مبارک کی یہ ساتیں گزر رہی ہیں۔ رمضان مبارک کا آخری عشرہ عتق من النار، یہ رمضان مبارک کا آخری عشرہ گزر رہا ہے، تو اس حوالے سے آج ہم نے گفتگو کے لیے آپ کو مدعو کیا ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ یہ عتق من النار، یہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کے فضائل کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو ہو جائے؟ جی بات یہ ہے قبلہ قاری صاحب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم نور مجسم تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر اپنا بے شمار فضل اور کرم فرمایا ہے۔ بے شک بے شک، اور بلا شبہ جس طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ اس کے غضب پر سبقت لے گی، بلکہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ اللہ تبارک فرماتا ہے کہ میری رحمت جو ہے وہ میرے غضب پر سبقت لے گئی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک، تو اس رحمت سبحان اللہ کی سبقت لے جانے کے بہت سارے مظاہر ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ آپ نے احادیث میں پڑھا ہے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اماطۃ الاذی عن الطریق، کہ کم از کم نیکی یہ ہے کہ راستے سے گری ہوئی چیز کو بندہ، راستے سے ایذا دینے والی چیز کو بندہ دور کر دے، اس کی ایذا سے لوگوں کو محفوظ کر لے۔ بے شک تو بے اسی شک، طرح حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے اور آپ کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو اپنے کرم سے نوازا ہے اور اپنی مہربانی سے نوازا ہے۔ ان میں سے ایک رمضان المبارک ہے۔ بے شک بے شک، یہ رمضان المبارک جو ہے بے شک، بلا شبہ اس بلا کی شبہ، فضیلت تو بہت بڑی ہے کہ حضور اکرم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس کی فضیلت کو بڑے ہی احسن انداز سے بیان کیا، اور بے اس شک میں اس کے مہینے بے کے جو شک 30 بے دن شک، ہوتے ہیں ان 30 دنوں کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا، اور وہ 3 حصے یہ ہیں کہ پہلا عشرہ رمضان المبارک کا جو ہے وہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت ہے، بے شک، اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ یہ جو عتق من النار ہے اور جہنم سے آزادی کا جو عشرہ ہے، اس میں رب کائنات ان لوگوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے جہنم سے آزاد واجب ہو فرماتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ بے سبحان شک بے اللہ، شک، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے ہمیں اس آخری جو عشرہ ہے اس کی برکتوں سے زیادہ اپنا حصہ لینا چاہیے۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو رمضان المبارک پانے کے باوجود بھی اپنی بخشش نہ کرا سکے
تو اس پر حضور نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ رمضان مبارک مل جائے اور پھر بندہ اپنی بخشش نہ کرا سکے. یہ واہ جتنے واہ دن رہ گئے ہیں وہ اس کو عبادات اور معاملات میں بندے کو گزارنے چاہیے. بے شک بے شک. حضور یہ جو عتق من النار ہے، کیا اس سے کون کون سے لوگ مستفید ہوں گے؟ اس خوشخبری اور اس بشارت کے جو حقدار ہیں جہنم سے آزادی کے پروانہ کن لوگوں کو، کن خوش نصیب لوگوں کو نصیب ہوگا؟ یہ بڑی پیاری بات کی ہے آپ نے اور بڑی سینسیٹیو بات کی ہے. پیاری بھی کی ہے اور سینسیٹیو بھی کی ہے. سینسیٹیو اس لیے کیا ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ سارے دنیا کے پٹھے کام کرے اور وہ کہے جی میں رمضان مبارک میں روزہ رکھ کے جو ہے نا وہ جہنم سے آزاد ہو جاؤں گا. تو اس میں کچھ چیزوں کی ایکسیپشن ہے کہ جو ایسے بدبخت بھی ہیں کہ جو رمضان مبارک کی بابرکت ساعتیں ہونے کے باوجود وہ برکتوں سے محروم رہتے ہیں، اور برکتوں سے محروم رہنے سے بچنے کے لیے، یعنی برکتوں سے محروم نہ ہو بندہ، اس کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے کہ وہ توبہ اور سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کرے اور جن جن کے حقوق اس کے ذمے ہیں ان کو پورا کرے. تو اللہ کی رحمت سے کامل یہ امید ہے کہ وہ اس کی بخشش اور مغفرت فرما دے گی. بے شک بے شک. جس طرح غیبت کرنے والا، جس طرح چغلی لگانے والا، جس طرح ماں باپ کا نافرمان، جس طرح ہمیشہ بدکاری کرنے والا، جس طرح ہمیشہ شراب خوری کرنے والا، یہ وہ محروم لوگ ہیں جو اس رحمت کی گھڑیوں میں بھی اللہ کے فضل اور رحمت سے محروم رہ سکتے ہیں. ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم سچے دل سے اس عشرے میں توبہ اور تائب کریں اور حدیث مبارکہ کی جو بشارات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہیں ان کے مستحق ہو جائیں. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ بڑے آسان انداز میں آپ نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ عتق من النار کے مستحقین وہ لوگ ہوں گے جو اس ماہ رمضان المبارک کے مہینے کا اس کا قدر بھی کریں گے، احترام بھی کریں گے، اور اپنے سچے دل کے ساتھ اپنے مالک سے، خالق سے توبہ کر کے رب کی طرف رجوع کریں گے. جب رجوع اللہ ہوگا تو پھر وہ عتق من النار اس کے جو ہے وہ مستحق بن جائیں گے. بہت خوبصورت باتیں آپ نے. تو اب یہ ایک چیز کہ انسان کو اس زیادہ سے زیادہ کون سے اعمال کرنے چاہیے اس عشرہ میں بالخصوص؟ حافظ صاحب قبلہ روزہ تو بندے نے رکھنا ہے ہی ہے، ٹھیک ہے جی. اور روزہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسالت مآب علیہ السلام نے فرمایا کہ الصیام جنۃ وحصن حصین من النار. سبحان یہ اللہ. فرمایا کہ رمضان مبارک جو ہے روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے اور دوزخ کی آگ سے بچاؤ کے لیے یہ محفوظ قلعہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. روزہ تو بندے نے رکھنا ہی رکھنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ رمضان مبارک میں روزہ رکھ کے کچھ کرنا نہیں ہے، کچھ نہیں کرنا ہے. واہ واہ واہ. ہائے 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 سبحان اللہ. کیا کہنے کچھ کرنا نہیں ہے، کچھ نہیں کرنا ہے. وہ نہیں کرنا یہ ہے کہ جس طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس نے روزہ رکھا اور وہ جھوٹ سے اور برائی سے محفوظ نہ رہا، اپنے آپ کو اس نے برائی سے اور جھوٹ سے نہ بچایا، تو اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے سے کوئی غرض نہیں. اس لیے ان تمام چیزوں کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. اور چونکہ رمضان المبارک میں جہاں قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ارشاد ہے نا رمضان کے روزوں کی فرضیت کی، تو وہاں یہ بھی حصہ ہے کہ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ ماہ مبارک ہے جس میں ہم نے قرآن کا نزول کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آخری عشرے کے تو بالخصوص نزول قرآن سے نسبت ہے. اس لیے قرآن مجید کی تلاوت کو اپنے اوپر لازم کرنا چاہیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کے پڑھنے والوں کو ایک ایک لفظ پر نیکی عطا نہیں فرماتا بلکہ ایک ایک حرف پر نیکی عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی ایک تو تلاوت قرآن مجید، اس میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اس کا اہتمام ہونا چاہیے. جی ہاں.
اچھا حافظ صاحب قبلہ، جب ہم اپنے لوگوں کو دیکھتے ہیں جی جی حضور ارشاد اس پہ ایک زبردست حدیث ہے، یہ حدیث مبارکہ جو ہے یہ مسند احمد میں اور دیگر حدیث کی کتابوں میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب علیہ السلام نے فرمایا الصیام صلی اللہ علیہ وسلم والقرآن یشفعان للعبد سبحان یوم اللہ، القیامہ، سبحان اللہ، کہ سبحان اللہ، رمضان کا روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندہ مومن کے لیے شفاعت کریں گے۔ ان کی گفتگو جو قیامت کے دن رب سے ہوگی اس کو بھی حدیث مبارکہ میں حضور نے بیان فرما دیا، فرمایا کہ یقول الصیام اے رب منعتہ الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ، سبحان رمضان اللہ، کا روزہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ اے میرے رب، میں نے اس کو کھانے اور شہوت سے دن کے وقت دور رکھا ہے، پس تو اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وَيَقُولُ القرآن، اور قرآن یہ کہے گا کہ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ فَيُشَفَّعَانِ، کہ میں نے رات کو سونے سے اس کو منع کیا، میں نے رات کو اس کو جگائے رکھا، تو اے میرے پروردگار تو اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما۔ اس لیے سبحان آپ اللہ، سبحان اللہ، نے قرآن مجید کی جتنی کثرت کے ساتھ تلاوت ہو سکے اس کو ضرور کثرت کے ساتھ تلاوت کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ، واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان بہت اللہ، خوبصورت ارشادات عالیہ آپ نے ہمیں پیش فرمایا جی کہ رمضان المبارک میں روزے تو انسان نے رکھنے ہی ہیں، ساتھ ساتھ وہ قرآن مجید جو اس خاص مہینے میں نازل فرمایا گیا تو اس کے پڑھنے سے ثواب بھی ملتا ہے، تو اس قرآن مجید کی تلاوت کو اپنے حفظ جاں بنانا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت۔ جی اس کے علاوہ اور کوئی معمولات رمضان مبارک کے حوالے سے، اس آخری عشرے کے حوالے سے؟ جی آخری عشرے کی بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ تہجد کی فضیلت بیان فرمائی ہے، ٹھیک ہے، اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرغب فی قیام رمضان، سبحان اللہ، رسالت مآب علیہ السلام قیام رمضان کی ترغیب دلایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ، ایک حدیث مبارکہ میں یوں ہے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان مبارک میں قیام کیا اور راتوں کو جاگا اور عبادت میں راتوں کو گزارا اور ثواب کی نیت سے اس نے یہ سارا کام کیا تو اس کے سابقہ گناہوں کو رب کائنات جو ہے وہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس کے باقی جتنی بھی نیکیاں ہیں، باقی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں یہ بات موجود ہے کہ شعبان کے آخری دن رسالت مآب علیہ السلام نے خطبہ دیا اور اس خطبے میں فرمایا کہ تم پر ایک بہت عظمت والا مہینہ طلوع ہونے والا ہے جس میں نوافل کا ثواب فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے، سبحان اور اللہ، فرائض سبحان کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اس سبحان لیے اللہ، ایک تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ تلاوت قرآن کرے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس عشرے میں اور رمضان میں جو نفل نیکی بھی بندہ کرتا ہے تو اس بات کو ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ وہ فرضوں سے بھی اس کو رب کائنات فرضوں کے مطابق قبول فرماتا ہے۔ افطار کرائیں، غریبوں کی مدد کریں، اور اس وقت لاک ڈاؤن کی جو سچویشن ہے اور کرونا وائرس کے معاملات کی وجہ سے چونکہ بالعموم لوگ تکلیف اور پریشانی کا شکار ہیں تو لوگوں کی تکلیفیں کم کرنی چاہیے، اور اس پر بھی حدیث مبارکہ میں بشارت ہے کہ جس نے مخلوق کی حاجت کو پورا کیا رب اس کی قیامت کی 70 حاجتوں کو پورا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ان حالات میں جو ہے وہ بالخصوص دکھی انسانیت اور وہ لوگ جو کرونا وائرس کی وجہ سے زیادہ متاثر ہیں، اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے راشن پانی کا بندوبست کرنا اور ان کی ضروریات زندگی کا خیال رکھنا، یہ بھی جو ہے اس حوالے سے بھی ہمیں جو ہے یہ مہینہ غم گساری کا بھی ویسے مہینہ ہے، تو ہمیں ایسے لوگوں کو جو ہے وہ مدد اور ضرورت میں ان کا جو وہ کام آنی چاہیے۔
جو یہاں پر کام آئے گا اللہ تعالیٰ قیامت کی حاجات میں سے اس کی حاجتوں کو پورا فرما دے گا۔ صاحب ہم نے ایک اور نعت پاک جناب محترم طالب حسین چشتی صاحب سے سننی ہے، پھر انشاءاللہ جہاں سے ہم نے گفتگو کا سلسلہ روکا ہے وہاں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ جی طالب بھائی، اب کون سی نعت پاک آپ ہمیں سنانا چاہیں گے؟ جتنے بھی دوست اب ہمارے ساتھ السحر نیوز کے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، تمام پروگرام کو، تمام ناظرین کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، کیونکہ آج ہم نے زیادہ وقت علامہ صاحب کو دینا ہے۔ آپ تمام دوستوں سے معذرت کہ میں آپ کے کمنٹ نہیں پڑھ رہا، انشاءاللہ آخر میں کوشش کروں گا تمام دوستوں کے کمنٹ کو ایک ہی بار میں انشاءاللہ پڑھ دوں گا۔ جی طالب بھائی، کون سی نعت پاک آپ سنانا چاہیں گے؟ بسم اللہ۔ جی میں چند اشعار پیش کرتا ہوں، ہمارے علاقہ کی بہت علمی اور ادبی شخصیت ہیں حضرت علامہ محمد اقبال قریشی صاحب، ان کے لکھے ہوئے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ارشاد۔ ترتیب شش جہات سے پہلے بھی آپ تھے، سبحان اللہ، ترتیب شش جہات سے، کیا کہنے، کیا کہنے، شش جہات سے پہلے بھی آپ تھے، اللہ اللہ، کیا کہنے، کیا کہنے، تزئین کائنات سے پہلے بھی آپ تھے، ترتیب شش جہات سے پہلے بھی آپ تھے، کیا کہنے، میں کیا کہوں کہ وقت سے پہلے کہاں رہے، دن بھی نہیں تھا رات سے پہلے بھی آپ تھے، دن بھی نہیں تھا رات سے پہلے بھی آپ تھے، اور تقدیر کیوں نہ ہاتھوں کو جوڑے کھڑی رہے، تقدیر کیوں نہ ہاتھوں کو جوڑے کھڑی رہے، لوہو قلم سے پہلے بھی آپ تھے، لوہو قلم دوات سے پہلے بھی آپ تھے، اور بہت خوبصورت شعر۔ ہر دور میں وسیلہ احمد کی دوم تھی، بے شک ہر دور میں وسیلہ احمد کی دوم تھی، آدم کی بھی نجات سے پہلے بھی آپ تھے، آدم کی بھی نجات سے پہلے بھی آپ تھے، اور کرتے ہیں کائنات کی ہر شے سے گفتگو، ہر لہجے ہر لغات سے پہلے بھی آپ تھے، ہر لہجے ہر لغات سے پہلے بھی آپ تھے، اور اقبال کس زبان سے مردہ کہوں انہیں،
اقبال کس زبان سے مردہ کہوں انہیں، پیدائش حیات سے پہلے بھی آپ تھے، پیدائش حیات سے پہلے، پیدائش حیات سے پہلے بھی آپ تھے، تزئین کائنات سے پہلے بھی آپ تھے، ترتیب شش جہات سے پہلے بھی آپ تھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ترتیب شش جہات سے پہلے بھی آپ تھے۔ ماشاءاللہ طالب بھائی، بہت خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا، اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ بس ایک قطعہ میں نے پڑھنا ہے حضرت صاحب، پھر وہاں سے جہاں سے آپ نے سلسلہ کلام کو منقطع کیا تھا وہاں سے انشاءاللہ سلسلہ کلام کو آگے لے کر چلیں گے۔ انوار سرمدی کے خزینے میں لے چلو، انوار سرمدی کے خزینے میں لے چلو، امواج دل کے بیت سفینے میں لے چلو، امواج دل کے بیت سفینے میں لے چلو، بیمار عشق سرور کونین ہے ریاض، بیمار عشق سرور کونین ہے ریاض، انگلی پکڑ کر اس کو مدینے میں لے چلو، انگلی پکڑ کر اس کو مدینے میں لے چلو۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا کہ آپ نے اس قطعے کو بھی سماعت کیا۔ جی حضرت صاحب، اتقم من النار، اس آخری اشرہ کے حوالے سے اگر آپ نے جو گفتگو فرمانی ہے۔ بات یہ ہے حافظ صاحب قبلہ کہ میں نے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کی کہ رمضان المبارک کے رمضان المبارک کے روزے کی اہمیت تو اپنی جگہ پر بجا ہے، رمضان المبارک کے روزے کی اہمیت بجا ہے، اور رمضان المبارک کے روزے کی جو مقصدیت ہے وہ اللہ کی قربت ہے، لعلکم تتقون، اور اس کے جو منافع اور مصالح ہیں اس میں سے یہ بھی ہے کہ انسان کے اندر ہمدردی، دکھ سکھ کو برداشت کرنے کی اور دکھ سکھ سے آگاہ ہونے کی انسان کے اندر اویئرنس اور شعور بیدار ہو۔ ہمارے پاس یہ آخری اشرہ ہی رہ گیا، جس طرح اس دفعہ جو رمضان مبارک ہے وہ اس کورونا کی وجہ سے مسجدوں کی جو رونق ہے، جو اعتکاف کی رونقیں ہوتی تھیں، وہ اس دفعہ ماند پڑ گئی ہیں۔ یعنی یوں سمجھ ایسے محسوس ہو رہا ہے نا کہ جس طرح بہار ہے لیکن پھول کھلے ہوئے نہیں ہیں۔ کیونکہ مسجد میں اب جائیں نا تو بڑا مشکل ہے، جتنی بھی وہ ہماری بہتری کے لیے جو ہدایات وغیرہ گورنمنٹ نے کی ہیں بہتری کے لیے کی ہیں، لیکن ظاہر ہے اس سے پھر بندہ متاثر تو ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اعتکاف کے معاملات بھی جو آخری عشرے میں ہوتے ہیں، اعتکاف بھی دنیا سے اپنے آپ کو الگ کر کے، اعتکافہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو دوسروں سے الگ کر دینا۔ تو اب وہ جو اعتکاف میں جو ایک لذت اور ایک روحانیت ہوتی تھی، اس عشرے میں اس برکتیں اور رحمتیں بھی آخری عشرے میں ہوتی ہیں۔ جو تھوڑے تھوڑے لوگ یا ایک ایک کر کے جو مسجدوں میں بیٹھے ہیں وہ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن رمضان المبارک کا یہ عشرہ اور اتقم من النار کا یہ جو اتقم من النار کی جو خوشخبری ہے وہ ہمیں یہ درس دے رہی ہے کہ جس طرح ہم رمضان مبارک میں سخاوت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اسی طرح رمضان کے بعد بھی سخاوت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ جس طرح رمضان مبارک میں ہمیں ایک دوسرے کا خیال آتا ہے، جس طرح بھوک لگتی ہے بندے کو، پیاس لگتی ہے، تو پھر جب جس کو بھوک لگی ہو، پیاس لگی ہو، تو اس کا کیا حال ہوگا۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک زبردست حدیث ہے، میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اس کے ساتھ ملی ہوئی ایک حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری کہتے ہیں کہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان من
अहब्बिकुम इलैया व अक़रबिकुम मिन्नी मजलिसन यौमल क़ियामत अहासिनकुम अखलाकन, ओ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम, फरमाया तुम में सबसे ज्यादा महबूब और क़यामत के दिन मेरे नज़दीक तरीन बैठने वाले वो लोग हैं जो तुम में अच्छे अखलाक रखने वाले हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें अच्छे अखलाक की भी तालीम और तरबियत किस हवाले से देता है? जिस तरह हदीस मुबारक में आता है, बुखारी शरीफ की हदीस है कि जो रोज़ेदार है उससे जब कोई लड़ाई या झगड़ा करे तो वो 2 दफ़ा उसको ये कहे कि इन्नी इम्रुन साइमुन, मैं रोज़ेदार हूँ, मैं रोज़ेदार हूँ। अखलाक का इससे बुलंद मयार और क्या होगा कि एक आदमी बकवास कर रहा है और उसके मुकाबले में रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम का सच्चा सुच्चा गुलाम जो है वो अपने आका अलैहिस्सलाम के इरशाद के पेश नज़र कोई आगे से मुज़ाहमत और रेजिस्टेंस और उसके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करता और अपनी अखलाकियात का मुजाहिरा करता है जिसका हुजूर ने दर्स दिया है, और वो ये कह रहा है सिर्फ इतना उसको इजाज़त है कि भाई मैं रोज़ेदार हूँ, मैं रोज़ेदार हूँ। लेकिन इसके साथ एक जुड़ी हुई ज़बरदस्त हदीस दूसरी है, हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बड़ी प्यारी हदीस है। आप फरमाती हैं कि समय तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये सुना, मैंने हुजूर को फरमाते हुए सुना, इन्नल मोमिना ला युद्रिकु बेहुस्नि खुल्किही दरजत साइमिल काइम। फरमाते हुए सुना कि यकीनन मोमिन उसने अखलाक के ज़रिए दिन को रोज़ा रखने और रात को क़याम करने वाले का दर्जा हासिल कर लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रोज़ा रखने की अहमियत है, रात को क़याम की अहमियत है, और हुजूर रिसालत मआब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुस्न अखलाक को किस तरह उसके साथ निस्बत देकर बयान कर दिया कि जो मुशक्क़त और मेहनत और तकलीफ़ के बावजूद जो रोज़ा रख के दिन को दर्जा हासिल करता है, जो रात को क़याम करता है और उस क़याम से जो बरकत हासिल करता है, सिर्फ हुस्न अखलाक वाला आदमी जो है वो उस दर्जे तक पहुँच जाता है। लेकिन इसको हमारी सोसाइटी में बिलुमूम हुस्न अखलाक को हमारे यहाँ इस वक्त एक समझ लें हम दिवालिये का शिकार हैं, दिवालिया हो चुके हैं, हम जवाल का शिकार हैं हुस्न अखलाक का। चाहे वो किसी भी तबक़े फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, हर तबक़े फ़िक्र में अच्छे और बुरे लोग पाए जाते हैं, लेकिन हम सबको इस बात को बार बार याद करना चाहिए कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अखलाक की क्या खूबसूरत हमें तरबियत की है। और ये जो आखिरी अशरा है, हम इसमें ख़ास तौर पे इन चीज़ों को अपने ऊपर नाफिज करके उन बरक़ात को हासिल कर सकते हैं जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए बयान फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत बातें आपने बिलखुसूस अखलाक हसना के हवाले से कि हमें रमज़ान मुबारक के इन बाबरकत साअतों में एक ये भी हमें करना चाहिए कि हम अपने अखलाक को जो है वो दुरुस्त करना चाहिए। और अखलाक हसना, अच्छा अखलाक वो सिर्फ है कि जिसकी वजह से इंसान अगर पाना चाहे तो एक रोजेदार का और कयाम करने वाले का दर्जा जो है वो इंसान पा सकता है। तो ये एक अच्छी, तो ये इस हवाले से हमारे यहाँ सबसे बड़ी एक अखलाकी, हम कह लीजिए अखलाकी गिरावट का शिकार हैं। क्या फरमाते हैं आपके इस मौजूदा दौर में अखलाक की हमारे अंदर किस कदर कमी पाई जाती है? बहुत ज़्यादा। आप देखते हैं कि आप ये जो सोशल मीडिया है जिस पे हम इस वक्त ऑन एयर हैं और पूरी दुनिया हमारे साथ इसमें जो हमारे जो अहबाब हैं, जो चाहने वाले हैं, वो हमें देख रहे होंगे, जो भी अहले मोहब्बत हैं जहाँ भी वो देख रहे हैं, तो इस सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे कमेंट, जिसको जो बात किसी की पसंद नहीं आती, जब कैसे कैसे बड़े बेहुदा और नाजेबा, उनको यहाँ बयान भी नहीं किया जा सकता। और उसमें सबसे बड़ी और ख़तरनाक बात अलामा साहब ये है कि वो लोग मजहबी टाइटल रखने वाले लोग हैं। जी बेशक बेशक। उनकी आप उनकी प्रोफाइल चेक करें ना, तो उनकी शक्ल, उनकी सूरत देखें, उनका नाम देखें, उनकी निस्बतें देखें, बड़े बड़े आस्थानों से और बड़ी बड़ी जगहों पे हैं। सब उसमें शामिल नहीं है, मैंने पहले अर्ज़ किया है। लेकिन बिलउमूम जो है
جن لوگوں کو اخلاق کا اچھا نمونہ اور ایک سمبل اور ایک سمبولک سائن ہونا چاہیے تھا، ایک علامت ہونی چاہیے تھی، تو ان کو بھی، مجھے بھی، ہم سب کو ان اخلاق کی ضرورت ہے، اخلاق حسنہ کی، تاکہ ہم دین اور دنیا دونوں میں کامیاب ہوں۔ اور یہ ساری چیزیں اس لیے ہوتی ہیں کہ ہمارے پاس نرمی نہیں ہے، ہمارے پاس شدت زیادہ ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ سختی زیادہ ہے۔ اور اس شدت اور سختی پر میں اگر بات کروں تو میں آپ کو ایک دو حدیثیں اس میں سنا دیتا ہوں۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، میں صرف ترجمہ سنا دیتا ہوں کہ فرمایا، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہر ایک معاملے میں نرمی برتنے کو پسند کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ صاحب علم ہیں تو اگر آپ حضور کے ارشادات کے لفظ سننا چاہیں تو فرمایا، ان اللہ یحب الرفق واہ 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 واہ، یحب الرفق، یہ جو رفق ہے یہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور اس پہ ایک بڑی عجیب حدیث حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، فرمایا، حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا، من یحرم الرفق یحرم الخیر، جو نرمی سے محروم ہو گیا وہ ہر خیر سے محروم ہو، وہ خیر سے، اس لیے جو نا وہ اخلاق کی بنیاد جو ہے وہ نرمی کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہمیں اس مہینے کی برکتوں اور رحمتوں اور اس مہینے کی جتنی بھی نوازشات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے آپ کو، اپنے اخلاق کو مزید بہتر کرنا چاہیے، تاکہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح اور سچے اور سچے جو ہے وہ عاشق بن سکیں، ان کے غلام بن سکیں۔ ان کے عاشق بننا تو بہت مشکل بات ہے، بڑی اونچی بات ہے، ان کے غلام بننا بھی بڑی مشکل بات ہے، ان کے غلاموں کا غلاموں کی نسبت ہمیں نصیب ہو جائے تو یہ بھی بڑی بات ہے۔ بے شک، بے شک، بے شک، بلا شبہ، بلا شبہ، بہت خوبصورت باتیں آپ نے اخلاق حسنہ اور اس کے حوالے سے بالخصوص ہے کہ جو ہمارے مزاج کی نرمی جو ہے وہ ہمارے اندر مفقود ہے، ہمیں نرم مزاج ہونا چاہیے، ہمیں بات میں جو ہے وہ شگفتگی ہونی چاہیے، کسی کے ساتھ جو ہے وہ معاملات میں پیش آنے میں ہمیں جو وہ نرمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اس چیز سے ہم خالی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان مبارک کی بابرکت ساعتوں کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ ان اخلاق حسنہ کی ان باتوں سے اللہ میں متصف ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ صاحب چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ ایک تو آپ کو میں بار دیگر السحر نیوز کی پوری ٹیم کی طرف سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائے اور خوبصورت باتیں آپ نے ہمیں جو ہے وہ پیش فرمائی، قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک بڑی جامع گفتگو آپ نے ارشاد فرمائی۔ اور انشاءاللہ میں آپ سے یہ بھی درخواست کروں گا اسی پروگرام کی وساطت سے کہ رمضان مبارک کے اختتام سے پہلے ایک اور پروگرام کے لیے آپ سے انشاءاللہ میں رابطے میں رہوں گا، آپ ضرور السحر نیوز کی پیج کو شفقت فرمائیں گے اور ضرور جو ہے وہ ہمیں وقت عنایت فرمائیں گے۔ انشاءاللہ تعالی جناب، اللہ تعالیٰ آپ کی بھی خیر کرے، آپ کی پوری ٹیم کی خیر فرمائے۔ اور یہ جو لاک ڈاؤن ہے اور اس میں آنا جانا بھی اتنا نہیں ہے، اور پھر آپ گھر میں بیٹھ کے، جو لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹے احباب ہمارے جو پوری دنیا میں جو غلامان مصطفیٰ ہیں، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہ اس پروگرام کی وساطت سے دین سے روشناس ہو رہے ہیں اور روشنی حاصل کر رہے ہیں، یہ کتنے لوگوں کے کمنٹ میری سکرین پہ بھی آ رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی حاضری قبول فرمائے اور آپ کی اور آپ کی پوری ٹیم کی سب سمیت مجھ سمیت جن صاحب سمیت حاضری قبول کرے۔ جو لوگ بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی برکتوں کا مستحق فرمائے۔ آمین، سم آمین، آمین، آمین۔ طارق چشتی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ کی محبتوں کا، آپ نے ہمارے اس پروگرام کے لیے ایک عمدہ بندوبست فرمایا، حضرت صاحب سے بھی آپ نے وقت لیا، تو آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ جی، اللہ حافظ، السلام علیکم۔ آخر میں اپنے تمام دوستیں جتنے بھی جو میڈیا کے ساتھ ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، میں ان دوستوں کا بھی شکریہ ادا کرتا چلوں۔ تمام دوستوں کے میں نام جلدی سے پڑھ دیتا ہوں، ان کی محبتوں کو ہم نے شامل ضرور رکھنا ہوتا ہے کہ
کہ ہماری بڑی محبت کے ساتھ یہ ہمارے پروگرام کو دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں۔ اسکندر شاہ صاحب ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، شکریہ جناب جی۔ راجہ مبین دمیال صاحب یہ کہتے ہیں جی اکرام بھائی ہم انگلینڈ ڈیوزبری سے آپ کا پروگرام روزانہ دیکھتے ہیں، ہمارے لیے بھی خصوصی دعا فرمائے۔ حضرت صاحب ان کے لیے ہمارے بھائی ہیں ڈیوزبری سے راجہ مبین صاحب، ان کے لیے خصوصی آپ دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اللہ ان کے جان مال کی خیر فرمائے۔ آمین آمین، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلیں آسان کرے، صحت دے۔ اس کے علاوہ اور جتنے بھی آمین 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 تمام جتنے بھی احباب ہیں ان کے لیے حضور آپ بالخصوص ہمارے تمام ناظرین کے لیے جو ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں، ہمارے پروگرام کو لائک کرتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، سب کے لیے حضور آپ دعا فرما دیں، اللہ تعالیٰ سب کی خیر فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا آمین محمد وبارك وسلم. آمین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم لك الحمد كما نقول وخير مما اللہ نقول ربنا لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. مولا تعالیٰ جو بھی احباب ہمارے ساتھ ہیں اور یہ اکرام صاحب اور ان کی جو پوری ٹیم ہے جنہوں نے یہ ایفرٹ کی اور یہ کوشش کی ہے، جنہوں نے کمنٹ کیے ہیں، پروگرام کو دیکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب پر اپنا فضل اور اپنا کرم فرمائے۔ اور جن بھائی کے لیے جو ڈیوزبری میں ہیں، بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ جو جہاں بیمار ہیں، اللہ آمین تعالیٰ آمین سب کو آمین اپنے فضل اور اپنے کرم سے سرفراز آمین کرے۔ آمین یہ افتخار وارسی صاحب ہیں، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی اور جو بھی احباب جنہوں نے بھی دیکھا ہے ابھی تک سب کی حاضری قبول فرمائے۔ اس وقت یہ افطاری کا وقت پاکستان میں ہونے والا ہے، قبولیت دعا کا وقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا فرما، اور جو بھی روزے دار ہیں ان کے خیر و عافیت سے روزے پورے کرنے کی سعادت عطا فرما۔ بہن بیٹیاں بیٹے جو جس دکھ تکلیف میں ہیں سب کی تکلیفوں کو دور فرما، اس کورونا وائرس سے پوری مخلوق کو محفوظ اور معمون فرما۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں جلد تمام لوگوں کو بالخصوص امت مسلمہ اور پردیس میں جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی رہتے ہیں سب کی حفاظت فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اپنے کرم کا مستحق فرما۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہم سب کو نصیب فرما۔ قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ۔ بارک اللہ و جزاک اللہ خیر، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔